میں بالکل اپارٹائڈ آئسولیٹڈ ایک کمیونٹی رہ گئے ہیں بینگ اے وومن کہ جن کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہونے تک کے برابر ہے، اور جو آواز اٹھائیں گے ان کو برہنہ کر کے، ان کو ریپ کر کے، ان کی آوازوں کو دبانا، ہیوملیٹ کرنا، ڈسکسٹ کرنا تو چیلنجنگ ہے۔ میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں افغانستان کی خواتین باہر نہیں آتی، بیکاز دا پرائس از ٹو ہائی۔ افغانستان نے شیئر کیا ہے کہ بالکل یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ حرام ہے، ایجوکیشن یہی سے شروع ہو جاتا ہے نا ایک سلسلہ کہ پہلے ڈیموکریسی حرام ہے، دس سیکولر حرام ہے، اور کوئی اور فارم آف گورنمنٹ حرام ہے، ہمارے لیے پیور شریعہ ہے۔ پھر شریعہ کے امبریلا کے نیچے آپ جب انسان رہتے ہو، ایک سسٹم بناتے ہو، تو اس میں پولیسنگ، اس میں پالیٹکس، اس میں پالیٹیشینس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ عکاسی کرتے ہیں ایک مخصوص مفکورے کی۔ ہمارے پاس جو مفکورہ یا جو سوچ ہے وہ اسلامک ٹیچنگ ہے، تو اگر وہ یہ جواز لے کر آتے جس میں وہ سچ بھی ہے، کیونکہ اسلام قیامت کے دن تک نازل ہوا ہے اور قیامت تک ہی اس میں انسانوں کی اور انسانیت کے سارے مشکلات کا حل ہے، تو پھر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دے آر سالونگ دس پرابلم۔ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، مجھے تو مسئلے ہی مسئلے دکھائی دے رہے۔ ایک آئیڈیاز اور اس طرح بین آ جائیں تو شاید وہ سدھر جائیں، ورنہ تو بس ہم ٹائم از آور فرینڈ، میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں، اور وہ ٹائم 1400 سال دیکھتے ہیں۔ امبر اگر کوئی ایسا جو مسلمان بولتے ہیں نا کہ اگر کوئی اب معجزے کی ہی ہمیں تو ذکر ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ان طالبان کے لیے تو معجزہ یہ ہے کہ شریعت نافذ ہے، لیکن ہمارے لیے معجزہ ہوگا اس جہالت اور بربریت سے چھٹکارا۔ تو ہمارے لیے ہم رام اور کرشنا کہاں پہ ہیں وہ۔ نمسکار، میں امبر زیدی ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت سواگت کرتی ہوں آج کے خاص کارکرم میں، اور آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان اور میری بہت پیاری دوست ڈاکٹر فوزیہ ہیں، اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا فوزیہ جی۔ نمسکار۔ نمستے امبر، بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے پھر جڑ کے۔ میری طرف سے آپ کو، پورے ہندوستان بھارت کے بہن بھائی بیٹیوں سب کو نمستے، ڈھیر سارا پیار۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ۔ آج ہم بات کریں گے آپ سے افغانستان طالبان نے جو ایک نیا قانون بنایا ہے، نیا بل پارت کیا، جس میں جو ویمن ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کو لے کر ایک نئی پابندیاں اس میں انکلوڈ کی گئی ہیں۔ مردوں پر بھی ہیں لیکن عورتوں پہ زیادہ ہیں، جس میں کہ وہ اکیلے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے، لگاتار جو مہیلاؤں پہ پابندیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس پہ کوئی ری ایکشن ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی نہیں دیکھتے۔ جو کچھ بھی ہے یہ سب انٹینسیفائی ہوتا جا رہا ہے۔ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس پورے ڈیولپمنٹ کو؟ بہت زیادہ شکریہ امبر، میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور بھارت میں جو بھی رہتا ہے، جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں، اپنی آواز افغانستان کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ شکریہ۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ امید ہے جو آج ہم تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، آئندہ کے لیے ایک کرن ہوگی امید کی۔ تو طالبانوں نے 3 سال تقریباً ہو گئے یہ بین کیا تھا پورے لڑکیوں 3 کے، سال ہو چکے ہیں جی بالکل۔ تو اس پہ یہ تھا کہ بھئی ہم ان کو اپنا ٹیکس بنائیں گے، یا وہ ایکسکیوزز کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا سیگریگیشن جو اپٹائٹ کر وومن کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو الگ الگ سیکشن میں ہر سال گزرتا گیا، جس طرح سمے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ابھی انہوں نے 3 سال کے بعد یہ پرفیکٹ فتوی لے کر آئے ہیں کہ اسلام میں یا قرآن کے قانون کے مطابق خواتین کے لیے علم کا یا ایجوکیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اصحابہ کرام کی زندگی سے، نہ پروفٹ محمد کی، تو نہ ہی قرآن میں کئی ان کا ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے وہ کئی آیت بھی لے کر آتے ہیں، وہ حدیث بھی لے کر آتے ہیں، پھر سب سے جو زیادہ ہم ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں اقرا پڑھنے کا ہے، تو کوئی جینڈر نہیں ہے، اس کو بھی وہ کمبیٹ کر نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ صرف ایک اسپیسیفک اسلامک ایجوکیشن کے متعلق کیا گیا ہے، جہاں پہ آپ کو بینگ اے مسلم
پتہ ہو کہ آپ نے کتنی زیادہ نفرت کرنی ہے اوروں سے، اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو مثلاً تیار رکھنا ہے اپنے شوہر کے لیے، اور اس کے ساتھ جو 72 خواتین آئے گی مرنے کے بعد، اس کے لیے جو تیاریاں ہے. یہاں پہ تو وہ خواتین ہی 72 ہو رہی ہوں گی وہ. ہاں جی، خواتین اور عورتیں، ان کے لیے جو ہے نا ان کو ایک طرح سے انڈوکٹرینیٹ کرنا. تو یہ افسوس ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے طالبانوں کا ایک پورا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، کسی کو انٹرفیرنس نہیں دیتے. ان کی جو اپنی کابینہ ہوتی ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ملے ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ریزن جو آپ نے کہا کہ دنیا میں لوگ چپ ہے اس مدعے پہ. خیر چپ تو نہیں ہے، میں اور آپ بات ہی کر رہے ہیں اس پہ، اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. اور اب ہم طالبانوں کے لیول پہ جا کے ٹیک اوور کر کے اور ان خواتینوں کو آزادی دیں، ان بہنوں بیٹیوں کو. ہونا بھی یہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو کرے کوئی اس طرح. لیٹس سی، فی الحال تو یہی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن بالکل بین کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو انہوں نے ایک پولیس انٹروڈیوس کی تھی جو پہلے بھی طالبانوں کے دور میں تھی، وہ بھی ایکٹیو ہے. خواتین کو زندگی کے اسپیئر سے بالکل ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. تو ہاں، یہ آپ سچ کہہ رہی ہیں جو آپ نے سنا ہے. یہ چیلنجنگ سچ ہم سب کے سامنے ہیں. تو that's a fact. لیکن ڈاکٹر فوزیہ، جب آج سے پورے، کیونکہ اگست میں پورے 3 سال ہو چکے ہیں، پورے 3 سال پہلے جب طالبان یہ 2.0 آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وی آر نیو، وی آر ڈفرینٹ، اور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جہاں پر خواتین کے حوالے سے اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی. لیکن ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک دھیرے دھیرے پابندیاں لگاتے اس قدر پابندی لگا دی کہ آج آپ ان کی آواز بھی نہیں سن سکتے، گھر میں بھی زور سے نہیں بول سکتے، سڑک پہ نہیں بول سکتے، اکیلے باہر نہیں جا سکتے. پڑھائی اور کام تو چھوڑیے، آواز پہ بھی پابندی لگ گئی. اس پابندیوں کے ساتھ جو افغان ویمن ہیں ان کا فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پڑھائی سے، ایجوکیشن سے، ہیلتھ کیئر، بیسک فیسلٹیز، ایکسپریشن تو چھوڑیے ان کا فریڈم، لیکن جو گھر میں بولنے پہ بھی پابندی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود لاہور پاکستان سے پڑھی ہوں، اور ان کے لیے انوالو ہے ایک افغانستان کے پالیٹکس میں. عورتوں کے لیے آپ نے کہا کہ ان پہ ریسٹرکشن نہ صرف ان کے بھلے کے لیے بلکہ یہ ایک نیشنز کے آگے بڑھنے کا اور بھلے کا سوال ہے. آپ ایک ایجوکیٹڈ بیٹی، ایک ایجوکیٹڈ بہو، ایک ایجوکیٹڈ ماں اور ایک ایجوکیٹڈ بہن بیٹی کے مالک ہو تو آپ ایک ایجوکیٹڈ نیشن کہلاتے ہو. ادروائز آپ میڈیول کی کچھ جو اسکریپڈ پرزے اوزار ہوتے ہو. تو طالبان وہی میڈیول مینٹالٹی کے والے لوگ ہیں جنہوں نے خواتین کو اپنے ہر اسپیئر سے نکال دیا ہے. جہاں تک ان کے ساتھ مذہب کا، اسلام کا ہے تو اس میں ہم اس کو اگر کرے تو پھر صحیح ہے، بلیم تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 1400 ایئرز اگو کی ایک مینٹالٹی ہے جو کہ آج کل نہ سعودی، نہ قطر، نہ دبئی اس طرح کے اور اسلامی ممالک امپلیکیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھا جائے خواتین کی جو حالت ہے ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، اسپیشلی کچھ افریقن کنٹریز میں جو کہ تھوڑے اسلامک ڈومیننٹ ہے، تو پھر ہم اس مدعے کو لا بھی سکتے ہیں کہ کیا یہ جو فالوور ہے ان کو زیادہ پیورٹی اپنے دین کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے ہے کہ ابھی وہ بالکل حرام سمجھتے ہیں چاہے وہ ڈیموکریسی ہو. ابھی میں دو دن پہلے پاکستان میں ایک ملے کا جو ہندی میں وہ لکھتے تھے، طالبان افغانستان نے شیئر کیا ہے کہ بالکل یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ حرام ہے. یہی سے شروع ہو جاتا ہے نا ایک سلسلہ کہ پہلے ڈیموکریسی حرام ہے، سیکولر حرام ہے، اور کوئی اور فارم آف گورنمنٹ حرام ہے. ہمارے لیے پیور شریعہ ہے. پھر شریعہ کے امبریلا کے نیچے آپ جب انسان رہتے ہو، ایک سسٹم بناتے ہو، تو اس میں پولیسنگ، اس میں پالیٹکس، اس میں پالیٹیشنز
کی جو سوچ ہوتی ہے وہ عکاسی کرتے ہیں ایک مخصوص مفکورے کی. ہمارے پاس جو مفکورہ یا جو سوچ ہے وہ اسلامک ٹیچنگ ہے. تو اگر وہ یہ جواز لے کر آتے جس میں وہ سچ بھی ہے کیونکہ اسلام قیامت کے دن تک نازل ہوا ہے اور قیامت تک ہی اس میں انسانوں کی اور انسانیت کے سارے مشکلات کا حل ہے. تو پھر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دے آر سالونگ دس پرابلم. مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا, مجھے تو مسئلے ہی مسئلے دکھائی دے رہے. ایک آئیڈیالوجی ہے, میڈیول ٹائپ مینٹیلٹی ہے, اس کے میں خلاف نہیں ہوں, بہت سارے لوگوں کا فیتھ ہوگا, لیکن یہ ہے اس فیتھ کا ثمر یا اس کا پھل جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ اگر خواتین کو جو 50% سے زیادہ کسی بھی یا اسپیشلی افغانستان کے لیے یہ ریالٹی ہے, وہاں پہ وومنز آر ان مور پروپورشنز دین مین. تو ان کو پھر یہی ہے نا, مور دین 50% آپ اگر ایک پاپولیشن کو ایجوکیٹڈ انڈر پریولیج رکھو گے تو پھر تو وہی نا خدا ہی حافظ ہوگا ایسے نیشن کا. اور ساتھ میں یہ نا کہ جوئے آتی ہے لڑکیوں کے لیے جب وہ صبح اسکول جاتی ہے, جب وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہے, تو ان کو ٹوٹلی ایلینیٹ کرنا زندگی کی کسی بھی پارکوں میں. اب طالبان واک کرتے ہیں جو ڈیموکریسی 25 ایئر افغان نیشن نے ایکسپیرینس کی ہے, اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پہ پارکوں میں کوئی مرد نہیں ہے, سوری کوئی خواتین نہیں ہے, لڑکے ہی لڑکے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. So I mean they are portraying women as troublemaker, as somebody who can ignite your feeling, emotions, جن کو گھر کے اندر ہی رہ کے تو ان کو وہ ایک فتنہ سمجھتے ہیں. تو اگر وہ فتنہ آپ نکال دیتے ہو اسکولوں میں سے, اپنے پارکوں میں سے, اپنے کام روزمرہ پہ, تو I can only see darkness. تاریکیوں کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر فوزیہ اگر ہم اس پورے قانون کی بات کریں تو جو افغان ڈائسپورا ہے, کمیونٹی ہے اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں؟ افغان ڈائسپورا کا تو مجھے ہر ایک ڈائسپورا کا اپنا ایک ایکسپیرینس ایکسپوجر ہوتا ہے. کچھ ڈائسپورا تو طالبان سپورٹرز ہے جو ویسٹ میں رہ کے بہت زیادہ, وہ تو خود امریکہ اور لندن کے لیے شریعہ چاہتے ہیں. ایک وہ ڈائسپورا ہے. ایک یہ ڈائسپورا ہے کہ جو میں ہوں, جو آپ جیسے مہیلاؤں کے ساتھ مل کے اس مسئلے کی میں بات کرتی ہیں, میرے لیے جو بہت ہی مثلاً ٹربلنگ ہے, میں جب ان کے ٹویٹس دیکھتی ہوں, جو ان کے ریاکشن دیکھتی ہوں, سوال جواب اس مدعے کو یہ بھی اٹھاتے ہیں, تو اس میں اکثر ظاہر ہے افغانستان کی یوتھ نے 25 سالوں میں کچھ ڈیموکریسی فریڈم میں ایک نسل بڑی ہوئی ہے جن کے لیے یہ ایک چیلنجز ہے, لیکن وہ طالبانوں کے لیے کتنا زیادہ چیلنج کریٹ کرے گی, the change within the community, within the nations, within Afghanistan. اس پہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اس کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں نا یوتھ بھی, کہ آپ اپنی بیوی کو کسی میل ڈاکٹر کے لے کے جائیں گے, ان کے اعضاء میل دیکھے گا, یعنی وہ پھر خواتین کو بالکل OB/GYN گائنیکالوجی تک محدود رکھتی ہے, ڈاکٹرز کو بھی. تو وہ بولتے کہ نہیں, اس کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں, اس کے لیے تو اگر وہ دائی بنے, وہ OB/GYN بنے, تو اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں نے پہلے جس طرح ذکر, ہم پڑوسیوں کو تو کبھی بھی نہیں بولتے, ان کا تو ذکر ضروری ہوتا ہے, پاکستان کا اس کو میں بات نہ کروں یہ تو ایک گناہ ہو جائے گا. وہاں پہ 230 ملین لوگ, میں خود پاکستان کے کلپس بھی دیکھتی ہوں, جو ایک نیا ڈرامہ بن رہا ہے پاکستان میں. ایک بندہ رشتہ, اس ڈرامے کا ایک سین ہے نا کہ رشتہ لے کر جاتے ہیں, وہ رشتے والے بولتے ہیں کہ ہمیں لڑکی دو, ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہے. تو جب وہ بولتی ہے کس طرح کا ڈاکٹر ہے, جوڑوں کا ہے, گھٹنوں کا ہے, آنکھوں کا ہے, بالوں کا ہے, تو وہ جب بولتی ہے گھر والے کہ وہ گائنیکالوجسٹ ہے, خواتین کا جو ہے نا OB/GYN ہے, تو اس میں وہ بڑی سی جو آپا یا دادی نانی ہوتی ہے, ادھر ماں ہوتی ہے, وہ چپل نکالتی ہے اور اس کو پینٹا پڑواتی ہے. لیکن مجھے یہ سین خود بھی بہت گرافک سا دکھتا ہے, کیونکہ میں گروئنگ اپ ان لاہور, گوئنگ ٹو میڈیکل اسکول دیئر, وہاں پہ حامد لطیف جو کہ مور دین 50 ایئرس اس کے پاس OB/GYN کا ایکسپیرینس ہے, حامد لطیف ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہیں. ہمارے جو اپنے جو ہے نا 3 ہمارے OB/GYN یونٹس تھے, جس میں 2 کے ہیڈز ڈاکٹر عارف تجمل, آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, اور ایک اور تھے پروفیسر جنہوں نے
خود بنگلہ دیش سے پڑھ کر آئے تھے. دیکھو پڑوسیوں کا کتنا زبردست ذکر, ہم ان کو بھولتے تو نہیں ہیں. تو ڈاکٹر عارف تجمل اور ایک دوسرے ہمارے پروفیسر تھے. اگر آپ ایک لسٹ دیکھو نا تو لاہور میں اٹس اے ویری میل ڈومینیٹ میل سینٹرک پروفیشن. اب ہم جب تھی میں اسٹوڈنٹ تو 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, بلکہ 50 سال پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ میل کین بی اے گائنیکولوجسٹ اینڈ اٹ کین بی اے ویری گڈ ڈاکٹر. اب خواتین زیادہ سرجری کی طرف جاتی ہے, میڈیسن کی طرف جاتی ہے. تو کوئی ہم میڈیکل پروفیشن میں یہ جو اپارٹائڈ ہے, جو یہ سپریشن ہے جینڈر کا, وہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو میرا تو بالکل دماغ گھوم جاتا ہے ان کے اس طریقے کے, چاہے وہ پڑوسیوں کا جو سٹیج ہو جو پرووائڈ کرتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ انہوں نے بھی شروع کیا اپنے لوگوں کا برین واشنگ کہ کوئی پروفیشن ایک میل سینٹرک ہو سکتا ہے یا فیمیل سینٹرک ہو سکتا ہے, یا اگر آپ میل ہو تو آپ کی لمیٹیشن یا فیمیلز ہے. تو خیر میں تو اس پہ بلیو کی بات نہیں ہے. I live a life where I see my teachers teaching me about females, OBGYNs and knowledge, جو کہ بہت ہمیں مثلاً میں اگر اس طریقے کے سچویشن میں پلی بڑی ہوں تو میرے لیے اتنی مایوپک ویژن رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور اس پہ پھر یہ اتنا ڈیٹیل دینا کہ بھئی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک عورت جائے وہ اپنی میل اور فیمیل کے تناسب سے اپنے پروفیشن کا چناؤ کرے. تو یہ مجھے افسوس ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ویو آف اگنورنس ہے جو افغانستان میں شروع ہو گیا ہے, اینڈ اس کا نا ٹرانسڈسنس ڈاؤن ٹو پاکستان, وہاں پہ بھی آئے گا. اور یہ مینٹالٹی دونوں نیشن ایک دوسرے کو بڑا زبردست کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایکسٹریمزم میں. ایک جو ہے نا ہاربر وہ نرچر کرتا ہے ٹیررزم کو اور اس طرح کے اخلاقیات کو کہ خواتین کی لمیٹیشن پہ بات کرے, اور دوسرا پھر افغانستان جو وہاں پہ وہ پریکٹیکلی پورٹرے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ہمارے نیبر پڑوسی ہی جہاں سے اس طرح کی مینٹالٹی اور اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں تو ہمارے خود ریسورسز بہت لمٹ ہو جاتے ہیں بینگ آواز اٹھانا اور وہاں پہ کام کرنا. کیونکہ اگر ایک امید ہوتی کہ چلو اگر ہم آج اس پرابلم میں ہیں, لیٹ سپوز انڈیا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اگر ہم پیچھے بھی رہ جائیں نا وہ اپنے ساتھ وہ ڈسٹنس کو ہمارے لیے ایگزاسبیٹ کر کے کمپلیمنٹ کر کے ہمیں پھر وہ ہاتھ دے کے اپنے ساتھ ایکوالٹی پہ لے کر آئیں گے. پرابلم بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ریجن میں ان دونوں نیشنز میں بینگ پاکستان بینگ افغانستان میں جو پڑھتی ہوں سچویشن, حالات, ان کے ٹی وی میڈیا نیوز, لوگوں کی مینٹالٹی وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. ابھی ایک پشاور میں ایک لڑکی نے ٹاپ کیا تھا بورڈ کو جس میں علی امین گنڈا پور ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ, تو انہوں نے اس کو برقعے میں لے کر آ کے ان کو سند دیتے ہیں. اس پہ بھی بہت سارے افغان خواتین نے ہم نے مدعا اٹھایا تھا کہ دیکھو اس کا ایک فیس ہے, اس کی آئیڈینٹی ہے, اور وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی, وہ بس بیچاری آ کے ایسے اپنا سرٹیفکیٹ لے لیتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. تو اس پہ بھی اور ہم مچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ اپروچ ہے جو ہمارے پڑوسی اور ساتھ میں افغانستان کے اندر تو بالکل ہی حالات خراب ہے. اور ابھی انہوں نے مکمل طور پر بین کر دیا ہے کہ بھئی الاؤ ہی نہیں ہے, نہ کوئی فرض ہے, نہ سنت ہے, نہ مستعارہ ہے, نہ استعارہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ, اور بس خواتین گھر پہ بیٹھے. لیکن جس طرح سے ایک کے بعد ایک ریسٹرکشنز آ رہی ہیں ڈاکٹر فوزیہ, افغانستان کے اندر جو افغان رہ رہے ہیں وہاں پہ, ان کا ان ساری چینجز اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں اس کو لے کر کیا ری ایکشن ہے, کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لیتے ہیں وہ, خاص طور سے جو خواتین کے حوالے سے ہیں؟ بات کرتے ہیں اس پہ جو ہماری ڈائسپورا فیمیلز پاور میں رہی ہے, پارلیمانٹس میں یا گورنمنٹ میں, یا جو ایکٹیوسٹ ہے یا خود مہیلائیں بات تو کر رہی ہے, لیکن افغانستان کے اندر طالبان وہ ایک بہت بروٹیلٹی دکھاتے ہیں, مارتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں خواتین کو لے جا کے. ابھی ایک پنشیر سے ایک ملے نے یہ بات کی تھی کہ ان کو جو ہے نا ایک زرمینا ایک لڑکی ہے جو کہ پروٹیسٹ کر رہی تھی شروع دینے میں, پھر طالبانوں نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے ننگا کیا, ان کو بے عزت کیا, ریپ کیا.
تو وہ جب آئی ہے تو اس نے ایک فارم آف پروٹیسٹ کیا تھا نا کہ انہوں نے مثلاً اپنے تھوڑا سا اپنا اسکن دکھایا تھا، جو کہ میں ڈیلی لائف میں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں، بٹ فار اے وومن ہو واز اے پارٹ آف سچ اے کنزرویٹو سوسائٹی، تو ان کے لیے تو تھوڑے ہاف سلیوز فل سلیوز بھی دکھانا اسکن ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس نے یہ کام کر دیا، اور ساتھ میں اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور پنشیر سے ایک ملا نے یہ بات کی کہ ترمینا پیمان نام ہے اس بچی کا، کہ ان جیسی خواتینوں کو تو چوک پہ ننگا کڑا کر کے ننگا کر کے ایک مثال. تو انتہائی ایکسٹریم اور انتہائی جو ولگر ٹائپ ان کے لاجک ہوتے ہیں کہ کمبیٹ کرنا. تو اس سچویشن میں کوئی بھی خواتین کا آگے آنا جو کہ وہ بروٹیلٹی میں آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان سے کون پوچھے گا؟ وہ تو نہ جرنلسٹوں کو اندر آنے دیتے ہیں، نہ ہیومن رائٹس کے جو واچ ہے ان کو کہ دکھائے. بس جھوٹ ہی بولتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، نہیں ہر چیز کو نہیں کفر کرتے. they never accept any of these brutalities جو انہوں نے کی ہے خواتین کے خلاف. تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو تو اس میں پروٹیسٹ کرنا، آواز اٹھانا، اور جس طریقے سے اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو اس کو اٹس ڈیفیکلٹ. میں بلیم نہیں کروں گی اگر میں یہ بولوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں نکلتے، آپ لوگ کیوں سڑکوں پہ نہیں آتے. تو میں I would never advise somebody کہ وہ باہر آئے اور اس کو یہ سب دیکھنا پڑے کہ وہ اس کو ریپ ہو، اس کو برا نہ کرے، اس کو امبیرس کرے، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی کی ایک ہوتا ہے نا بینگ اے ہیومن. what you love most is your dignity، اور کچھ ٹائم ڈگنیٹی اس میں بھی ہے کہ آپ چپ رہیں. لیکن دیکھتے ہیں کتنے عرصے تک انسانوں کو دبانا، چپ رکھنا. آخر میں جو یہ فارم آف ایک پروٹیسٹ ہے جو کہ کچھ خواتین بولتی ہے کہ یہ نیگیٹو ہے، خواتین کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کہ وہ جس طرح فرانس میں ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو برہنہ کر کے ایک پروٹیسٹ دکھاتے ہو. لیکن میں بولتی ہوں کہ بھئی یہ آپ کا جو اندر کا دباؤ ہے وہ اتنا بڑھتا ہے نا کہ یو جسٹ فیل دا فریڈم کہ اب مجھے کوئی ہرٹ نہیں کرے گا، اور میں کسی بھی فارم آف پروٹیسٹ میں کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہوں. تو کرتے ہیں خواتین بہت زیادہ، وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. ریسنٹلی ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے جو طالبانوں کے ساتھ آئی ہے، ان کی تصویریں ان پہ بہت زیادہ آبجیکشن ہوا ہے نا کہ یہ لوگ ہمارے اگر ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ خود باہر جاتے ہیں. جس طریقے کے لباس راشد خان پہنتا ہے، چھوٹے چھوٹے نکر، تو وہ بھی تو اسلام میں ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے. تو شاید ان کو کیا کرنا چاہیے، مثلا بین ہو افغانستان میں کھیلنا نہ جائے. تو یہ نا ہم اور مینز اور آلسو ویری مچ ہمیں علیحدہ چھوڑ دیا ہے. جو تھوڑے بہت ہے جو آواز اٹھا سکتے تھے، تو ہمارے لیے ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ اب ہم واقعی میں بالکل اپارٹائڈ آئسولیٹڈ ایک کمیونٹی رہ گئے ہیں بینگ اے وومن، کہ جن کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہونے تک کے برابر ہے. اور جو آواز اٹھائیں گے ان کو برہنہ کر کے، ان کو ریپ کر کے، ان کی آوازوں کو دبانا، ہیوملیٹ کرنا، ڈسکسٹ کرنا. تو چیلنجنگ ہے. میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں افغانستان کی خواتین باہر نہیں آتی، بیکاز دا پرائس از ٹو ہائی. ایبسلیوٹلی اینڈ آئی ٹوٹلی اگری. لیکن ڈاکٹر فوزیہ اگر ہم بات کریں کہ اگر فیوچر میں اس لا کو ریپیل کرنے کی یا اس کو بدلنے کی کوئی پاسبلٹی یا اس کو ریویو کرنے کی کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ طالبان شاید اس پر کوئی غور کریں گے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ لا تو ریپیل ہو چکا ہے. جب پاکستان میں، انڈیا میں مسلم مہیلائیں باہر آتی ہے، ایجوکیشن جاتی ہے، سعودی میں جاتی ہے، دبئی میں جاتی ہے، ترکی میں جاتی ہے، ایجپٹ میں جاتی ہے، حتیٰ کہ فلسطین جیسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی بیٹیاں جو ہنایا ہے، ان کی بیٹی گریجویٹ ہو کے باہر جاتی ہے ایجوکیشن میں. تو یہ تو اس کا مطلب ہے ریپیل ہو چکا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو 1400 سال میں امہات المومنین تھی یا پروفٹ کی اگر بہنوں بہو بیٹیوں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، یا ان کو الاؤ نہیں تھا، یا ان کے لیے یونیورسٹیز نہیں تھی، تو مے بی لائک دا ہول ورلڈ واز ناٹ لائک دیٹ. دا ورلڈ واز فار اہیڈ. کوئی 1400 سال پہلے بھی باقی دنیا مڈل سے کافی زیادہ آگے تھی. اگر آپ گریک، رومن، اپنے خود بھارت کی سوسائٹیاں پڑھیں انڈس سویلائزیشن میں، تو اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول اور ایجوکیشن اور سوسائٹی میں ایکٹیو
इन्वॉल्व होना था। अब अगर सऊदी में नहीं था और उन्होंने ये एक स्ट्रगल शुरू की मोहम्मद ने कि हमारी बेटियों को जिंदा ना जलाया जाए, हमारी बेटियां मसलन उनको बीइंग अ मैन एक पावर स्ट्रगल में उन्होंने शुरू किया एक कैंपेन, और जहां से आगे आज हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं तो वो 1400 साल वाला मिडिल ईस्ट नहीं है। उन्होंने बिल्कुल हमारे माया, अनका सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ग्रीक, रोमन्स, वो सारे फॉर्म्स ऑफ रिफॉर्मों को एक्सेप्ट कर दिया है। अफगानिस्तान और में जो सिचुएशन, और हमारे पड़ोसी माशाल्लाह से पाकिस्तानी जो इसको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बहुत आखिरत की ये जन्नत के जो फरिश्ते हैं तालिबान, उनके लिए रिफॉर्म्स ये नहीं है कि इस्लाम में है, वो उनके दिमाग में है। तो मसलन इस्लाम तो एक मिडीवल किस्म का मजहब, लोग इसको पीछे छोड़ चुके हैं। कोई भी मुस्लिम चाहे वो वेस्ट में रहता है ना, द डे यू लीव योर हाउस, द डे अ वुमन लेट हर हेयर्स फ्लो, मेरे आपकी तरह, फिर इसका मतलब है कि ये रिफॉर्म है। अब लोग उन चीजों पे बिलीव या नहीं करते, या कि इंसान को किसी भी फॉर्म में फ्रीडम को एक्सप्रेस करना जो मजहब नहीं देता उनको, तो वो वैल्यूज खुद इस्लामिक सोसाइटी से या जहाँ से मजहब ओरिजिनेट करता है उसमें हम नहीं देखते हैं। सऊदी में अभी बिकिनीज की मॉडलिंग हुई है, वहाँ पे बाकायदा कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पे बाकायदा बार खुल गए हैं। तो मैं ग्रेटफुल हूँ जो सऊदी कर रहा है, वो एक अच्छा प्रोजेक्शन दे रहा है, लेकिन हम तक ये कब तक पहुंचेगी? 1400 साल लेकर के बाद हम उस स्टेज पर आएंगे जहाँ पे आज सऊदी कतार है, या 14 साल? तो देखते हैं ये 1400 साल और 14 साल तक। अगले में ये तो नहीं कह सकती कि 14 दिनों में या 14 महीनों में, आफ्टर ईयर्स हम कोई बहुत बड़ा दे सकते हैं, लेकिन फिर होप है। अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा कोई भी पावरफुल थोड़ा सा गट्स लेकर आता है ना, जिस तरह अमेरिका आया 9/11 के बाद, अब 9/11 भी आ रहा है। तो देखते हैं अगर फलस्तीन में अक्टूबर 7 के बाद जो चेंजेस आई है पॉलिटिकली, वहां पे अगर इसराइल जो कर रहा है बहुत जबरदस्त काम, वो अभी उनका चल रहा है आगे, वो कामयाब हो जाए, तो फिर उनका एलाई सऊदी और कतार अगर वो प्रेशर डाले फाइनेंशियली उनको, उन पे थोड़े से बैन करे, क्योंकि अब अमेरिका हर हफ्ते 70 मिलियन डॉलर्स को दे रहा है। थोड़ा सा उन पे मजीद अगर रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह बैन आ जाएं तो शायद वो सुधर जाएं, वरना तो बस हम टाइम इज आवर फ्रेंड, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, और वो टाइम 14 साल देखते हैं। अंबर अगर कोई ऐसा जो मुसलमान बोलते हैं ना कि अगर कोई अब मुआवजे की ही हमें तो जिक्र है कि मुआवजा क्या होता है इन तालिबान के लिए, तो मुआवजा ये है कि शरीयत नाफिज है, लेकिन हमारे लिए मुआवजा होगा इस जहालत और बर्बरियत से छुटकारा। तो हमारे लिए हम राम और कृष्णा कहाँ पे हैं, वो आज आके हमें आजाद कराए। हमारे पास होप है, वी डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी एंड वी डोंट हैव एनी प्लान जो करंटली हम एग्जीक्यूट करके इनसे छुटकारा हासिल करें। लेकिन डॉक्टर फौजिया, अगर हम किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, अफगानिस्तान में जो हालात हैं खवातीन के हवाले से, जो लगातार हमने पिछले 3 सालों में देखा, और अब तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनके हवाले से, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेप, कोई कदम उठाया गया हो, या कोई नेगोशिएट करने की कोशिश की जाए कि जो भी हालात हैं खवातीन के हवाले से उन पे कुछ कोई भी इनिशिएटिव लिया जाए? ऐसा कुछ होते हुए आपने देखा है, या कुछ हो रहा है ऐसा अभी तक? अफगानिस्तान जब फॉल हुआ तो बहुत सारे वेस्ट में बैठे ऐसे तालिबानों के सिंपथाइजर या सपोर्टर थे जिनको कुछ हिस्सा डेमोक्रेसी में उनको कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले थे, या उनको हुँ। कामयाबी नहीं हासिल हुई थी, तो उनके लिए तालिबानों को सपोर्ट करना एक उम्मीद थी। वो समझते थे यू नो वो समझते थे कि सॉरी मुझे एक मैसेज आया, उसने मुझे बिल्कुल डिरेल कर नहीं, दिया। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो क्या
तो करंटली जो उनके लिए मसलन एक चैलेंज था, लोगों ने तालिबानों को सपोर्ट किया क्योंकि उनको ये था कि अब हम जाएंगे सारे ठेके लेंगे, फॉरेनर एड लेंगे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और उसमें से हम चोरी करेंगे, या अब हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, या अब ये हमारी बारी है। तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए जो अब्बास तानिकज़ई है, बहुत बड़े कतार में जो इनकी डीलिंग करते थे, 2-3 और ऐसे नाम हैं जिनके नाम में सिर्फ अब्बास तानिकज़ई के अलावा वो बाकी लोगों के नाम मुझे पता है कौन है, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव देम एनी रिकॉग्निशंस। तो थोड़ा अब्बास तानिकज़ई उन्होंने कन्फ्रंट किया है अमीरुल मोमिनीन को कि तालीम के सिलसिले में बात करें, लेकिन उनको अंबर साइट पे किक करके और उनसे जो यही होता है ना तालिबानों का कि अगर आप अमीर, उनका तो अभी किसी ने देखा कोई नहीं है, हैबतुल्लाह, उसकी तो शक्ल भी किसी ने नहीं देखी। तो जो लोग उन पे के सपोर्टर थे या जो चाहते थे कि मतलब अब अंधों में काना राजा हो जाएगा और जाके उनको बहुत तालिबान अब उनको सर पे बिठाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आपके बल्ले बल्ले हो गए और आपने तो पढ़ाई की है, आपने तो बाहर देखा है, तो अब आप हमें हमारे जो है ना मेंबर पे खड़े होके अब आप हमें हमारी रहनुमाई करो। तो ये भी एक खुशी होती है कि उन इन जैसे लोगों को बैक स्लैप भी मिला है और उनको कहा है कि नहीं, हम अगर अपने ही महदूदियत से और एक छोटे मिडिट माइंड से इस नेशन को जिस तरीके से हम चलाएंगे, तो हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, ना कि आप आके हमारे साथ थोड़ा सा हमारे लिए हमारे लाउड स्पीकर बन के हमारे लिए अपने एक हम उसको पश्तो में बोलते हैं ना मुबारजा, या मसलन आपने हमारे लिए एक्टिविज्म की ना प्रो तालिबान होके, तो हमें नहीं चाहिए बिकॉज यू हैव टू लिव अंडर आवर शरिया, अंडर अमीर्स रूल्स। तो अच्छा भी हुआ है उनको एक थप्पड़ पड़ा है, और उनके लिए भी एक लेसन है, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो ऐसे किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंपथाइज करती है या वो ये उम्मीद करती है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको कोई फेवर्स देगी ना, तो दैट्स अ गुड रिजल्ट जो हम देख रहे हैं। तो हाँ, ये सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो तालिबान किसी को कुछ मानते ही नहीं है। जो भी उन पे आवाज उठाता है या जो उनके सिंपथाइजर थे या जो चाहते थे कि रिफॉर्म हो, चाहते थे एजुकेशन हो, जो कि सिर्फ एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ शरिया, जो इंडिया में भी लोग बोलेंगे या अभी बांग्लादेश में हमें छोटी सी शॉर्ट सी शरिया चाहिए जहाँ पे हम बहुत खूबसूरत खूबसूरत वी विल बी वॉकिंग ऑन अ रेड कार्पेट बीइंग अ मुस्लिम, और सारे अपने प्यारे से अबाए पहन के अपने लुई वुइटन और गुची के पर्स पहन के हम आके रैंप पे करेंगे कुछ ये वर्जन, और इस्लाम दिखाते भी है नाइकी वगैरह ना कि बच्चियों को ये ग्लोरीफाई करना। तो एब्सोल्युटली। So this is a good lesson. What Taliban is doing, the pure form of Sharia and Quran and Sunnat is that. अब इंडिया में जाके बहुत सारे लोग मुझे कन्फ्रंट करेंगे कि नहीं ये तो आर्ग्यूमेंट शुरू, ये गलत है, ये हमारे 1400 साल की जो विजन थी वो इस तरह नहीं है, आप लोग गलत पोर्ट्रे करते हो। भाई काइंडली एक्सेप्टेंस भी एक चीज होती है। आप अगर उसको गोल मटोल करके ना अपनी बेटियों के लिए आजादी के लिए उस शरिया को डिफरेंट वर्जन पेश करते हैं ना, तो वो आपका वर्जन है। दैट्स नॉट द इस्लामिक वर्जन ऑफ शरिया। इस्लामिक वर्जन ऑफ शरिया इज एग्जैक्टली व्हाट तालिबान आर डूइंग। तो ये एक एब्सोल्युटली। समझती हूँ ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि दुनिया में आजकल डिजिटाइज दौर में जो तालिबान दिखा रहे हैं ना प्रैक्टिकली अमली जामे से, तो मैं खुश भी हूँ क्योंकि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, और मैं बोलती हूँ कि जो आखिरी एम्पायर यहाँ पे सुलगती हुई सांसें ले रहा है ना, वो तो दरगोर हो गई, उनको तो यहीं पे दफन होगा। शायद ये बाय डिजाइन हो या बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरह से जो सब कुछ हो रहा है ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मुझे कोई एक बीमारी पड़ती है ना, मैं एक बीमारी हूँ जो पहले कभी नहीं थी, या अभी एक पहले ये बीमारी थी, कंट्रोल थी, अब दोबारा वो बीमारी आ गई है। तो हमारे लिए क्या है, मतलब आई एम बिकमिंग अ सब्जेक्ट। अब साइंटिस्ट डॉक्टर्स आके रिसर्च करेंगे ना, तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ।
جو میسز کے لیے ایک ایگزامپل ہوگی, جو مجھ پہ میرے اگر میں مر گئی میرے ڈیڈ باڈی پہ اس پہ اٹاپسی ہوگی اور اس مجھ پہ ڈرگس جو ہوں گے ایکسپیریمنٹ مجھ پہ ہوگا. تو ایک طرح سے میں خوش بھی ہوں کہ بس ناٹ بائی والنٹیئر, ناٹ بائی ڈیزائن بٹ بائی ڈیفالٹ افغان نیشن اس ایکسپیریمنٹ کا ایک حصہ بن گئے ہیں. تو اس میں یہ نا ہم پشتو میں بولتے ہیں نا کہ وہی بدبخت ہے پزان وینی او خوشبخت ہے پبل, یعنی جو بیچارہ ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر دیکھتا ہے, جو خوشبخت ہوتا ہے نا وہ اوروں کا دیکھتا ہے. تو ہم تو بدبخت ہے جو افغان نیشن پہ گزر رہی ہے, لیکن ہمارے بدبختی میں ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان اور دنیا کے باقی نیشنز میں کہ آر دے گوئنگ ٹو بی سیویلائزڈ, اور اپنے بچیوں کو آنے والے چیلنجز ہے یا جو موجودہ دور کی فارمیلٹیز ہے اس میں آپ نے ان کو بڑا کرنا ہے, یا آپ نے ہماری طرح بدبخت ہو کے ایک ایکسپیریمنٹ بننا ہے کہ جو کولیپس ہو گئے آپ ناپید ہو جاؤ گے, ایکسٹنگش ہو جاؤ گے روئے زمین سے, کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے جو آپ کو سسٹین رکھتا ہے, جو آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی اکانومی, سوشو اکنامک سٹیٹس ہی آپ کے لیے ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن, ایکسیس ٹو ہیلتھ اور ایکسیس ٹو گڈ انوائرمنٹ, جو بلڈ ان انوائرمنٹ میں آپ زندگی گزارو. یہ چیزیں آپ اگر ہٹا دو نا, جو ڈٹرمنٹ آف اچھی زندگی ہے, تو آپ کیا رہ جاتے ہو, آپ ناپید ہو جاتے ہو. مدر انفنٹ mortality ریٹ, جہالت, یہ سارے وہ اوزار ہے جو ایک انسان کی زندگی کو کٹ آف کر کے بہت شارٹ کر دیتی ہے اور آپ ختم ہو جاتے ہو. ایبسلیوٹلی. اور جو آپ نے لاسٹ میں بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ یہ پورا جو انڈو پیسیفک ہے اس کے لیے بڑا سبق ہے. جو لوگ شریعہ کی مانگ کرتے ہیں بھارت میں بھی کہ شریعہ کا قانون ہونا چاہیے اور ایک دن ہم لا کر رہیں گے, تو ان کے لیے افغانستان ایک جیتا جاتا ثبوت اور سبق ہے کہ کیا حالت ہو سکتی ہے اور کیا حالات ہو سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے اگر ہم پورا دیکھیں. انفیکٹ سوشو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو پورا بلنڈر ڈیزاسٹرس کنڈیشن میں افغانستان ہے. ڈاکٹر فوزیہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ چرچا میں جڑنے کے لیے, کیونکہ افغان ویمن کا جو بھی ہم اگر ان کے پلائٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی بہت گمبھیر ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس سے بات تو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کے حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے. نمسکار. آپ کا بھی بہت اسٹیج دینے کا. وندے ماترم. بھارت کی ماتا کی جے, جے ہند. وندے ماترم. جے ہند.